بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ فلق کی مختصر تفسیر پڑھتے ہیں۔ سورہ فلق اس کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ حضرت حسن بصری، حضرت عطا اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نزدیک یہ سورت مکی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت قتادہ اور ایک جماعت کے نزدیک یہ سورت مدنی ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کی فضیلت حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر ایسی صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان کی مثال کبھی نہیں دیکھی گئی؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور حضرت حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے حابس، کیا میں تمہیں ان کلمات کی خبر نہ دوں جو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور یہی المعوذتان ہیں۔ سنن نسائی شریف کی جو ہے یہ روایت ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری روایت بھی منقول ہے، بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سورہ یوسف اور سورہ ہود کو پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ، قل اعوذ برب الفلق کو پڑھو۔ تم کوئی صورت نہیں پڑھو گے جو اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہوں اور اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بلیغ ہوں۔ اگر تم کر سکتے ہو تو اس کو پڑھنے سے فوت نہ ہونے دو۔ مستدرک کے اندر یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح قل اعوذ برب الفلق، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں، من شر ما خلق، اس کی بنائی ہوئی ہر چیز کے شر سے پناہ لیتا ہوں، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائیں، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہ میں بہت پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو اب علماء نے یہ کہا ہے کہ فلق کا معنی کیا ہے؟ فلق کا معنی جو ہے وہ صبح کو کہا جاتا ہے، رات کو پھاڑ کر جو صبح نمودار ہوتی ہے۔ اور فلق مراد لینا، کہ یہ فلق ہی کیوں مراد لیا گیا، یعنی صبح جو ہے وہ کیوں مراد لی گئی کہ برب الفلق، صبح کا رب؟ تو اس کے بارے میں علماء نے چند چیزیں کہی ہیں۔ پہلی بات کہ صبح کے وقت کی تخصیص کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت مظلوم اور بے قرار لوگ اپنی حاجات اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، گویا وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس وقت کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں جو ہر رنج اور فکر سے کشادگی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح بعض نے کہا کہ صبح کا وقت بہت ہی سعادت والا اور استجابت والا ہوتا ہے۔ ان قرآن الفجری کان مشہودا، بے شک فجر کے وقت قرآن پڑھنے میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اس وقت میں رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، اس لیے اس وقت پناہ طلب کرنے والے کی قبولیت زیادہ متوقع ہوتی ہے۔ اور ایک اور یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنے اور استغفار کرنے کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنے کے بہت مناسب ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، سورہ آل عمران کے اندر موجود ہیں، اور جو لوگ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ حضرت معاذ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم پر ہلکی بارش ہوئی اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہم صبح کی نماز میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ پڑھو قل هو اللہ احد اور معوذتین، جب شام ہو اور جب صبح ہو تو 3 مرتبہ ان کو پڑھو، ان کی تلاوت تم کو ہر چیز سے کافی ہوگی۔ اب جو ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ جو لفظ ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گرہ میں بہت پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے، تو یہ فی العقد جو ہے یہ عقدہ کی جمع ہے، اس کا معنی ہے گرہ، اور اس کا سبب یہ ہے کہ جب جادوگر جادو کے الفاظ پڑھنا شروع کرتا ہے تو ایک دھاگا پکڑ لیتا ہے
اور اس دھاگے میں گرا لگاتا ہے اور جادو کے الفاظ پڑھ کر اس گرہ میں پھونک مارتا ہے، پھر اسی طرح گرہیں جو ہے وہ لگاتا جاتا ہے اور اس میں پھونکیں مارتا جاتا ہے۔ اس آیت میں پھونک مارنے والے جادوگر کے لیے مؤنث کا جو ہے وہ صیغہ استعمال کیا گیا۔ مؤنث کا صیغہ استعمال کرنے کی 2-3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جادو کا عمل زیادہ تر جو ہے وہ عورتیں کرتی ہیں، کیونکہ وہ گرہ لگاتی ہیں اور پھونک مارتی ہیں، اور اس میں اصل چیز یہ ہے کہ یہ جادو جو ہے وہ جادو کا عمل دل سے کیا جاتا ہے، اور عورتیں یہ کام زیادہ توجہ سے کرتی ہیں کیونکہ ان کا علم کم ہوتا ہے اور ان میں شہوت زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مؤنث کا صیغہ اس لیے لایا گیا کہ اس سے مراد جادوگروں کی جماعت ہیں، کیونکہ جب کئی جادوگر مل کر جادو کریں گے تو اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ تیسری بات جو ہے یہ ہے کہ ابو عبیدہ نے کہا کہ نفاثات پھونک مارنے والیاں، اس سے مراد جو کافر تھا، یہودی تھا، لبید بن اعصم، اس کی بیٹیاں مراد ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا تھا۔ اب یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا، یہ تو بات ٹھیک ہے انہوں نے کیا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کسی شیطان، کسی انسان اور جن کو اس طرح مسلط نہیں ہونے دے گا کہ وہ آپ کے دین، آپ کی شریعت اور آپ کی نبوت میں کوئی نقصان پہنچا سکیں، اور رہا کہ آپ کے بدن مبارک میں ضرر پہنچانا تو وہ بعید نہیں۔ یہ بات جو ہے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے لکھی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، کہ جادوگر جہاں سے بھی آئے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اور قرآن پاک کے اندر دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے پیارے حبیب اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا اور لوگوں سے جو ہے وہ بچائے گا۔ تو اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جو جادو کی روایات ہیں وہ غیر صحیح روایات ہیں، اور اس لیے بھی یہ روایات غیر صحیح ہیں کہ معوذتین جو صورتیں ہیں ان کے بارے میں شان نزول کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں مدینہ میں نازل ہوئیں، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں۔ تو جس قول کی بنا پر یہ دونوں صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں، ان روایات کا غیر صحیح ہونا اور بھی واضح ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے سوالات ہیں، ان کے جوابات جو ہیں وہ تفسیر تبیان القرآن کے اندر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تفسیر کبیر کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، آگے یہ ہے کہ فلک جو ہے وہ گروں میں پھونک مارنے کو کہتے ہیں، تو جادو کے کلمات جو کفریہ کلمات ہوتے ہیں وہ پڑھ کر پھونک مارنا یہ حرام اور باطل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کر پھونک مارنا، بیمار آدمی کو پھونک مارنا یہ مستحب ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹتے تو آپ اپنی ہتھیلیوں پر قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھ کر پھونک مارتے، پھر ان ہتھیلیوں کو اپنے چہروں پر ملتے، اور ان ہتھیلیوں کو جہاں تک آپ کے ہاتھ مبارک پہنچتے ہیں وہاں تک اپنے جسم پر ملتے۔ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ بیمار ہو گئے تو آپ مجھے اس طرح پھونک مار کر اپنے ہتھیلیوں کو ملنے کا حکم دیتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے، ابو داؤد شریف کے اندر، ابن ماجہ کے اندر جو ہے یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کی آیات پڑھ کر، اسی طرح معوذتین پڑھ کر، سورہ اخلاص پڑھ کر، سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی بیمار شخص کو جو ہے وہ پھونک مارنا، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، یہ شریعت کے اندر جائز ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کر پھونک مارنا اور اس کے اندر اثر پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، کہ انسان جو ہے اے باری تعالیٰ ہمیں حاسدین کے حسد کے شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ تو حسد کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تم حسد کرنے سے بعد رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ سنن ابی داؤد شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی مومن کے پیٹ میں اللہ کی راہ میں غبار اور جہنم کی حرارت جمع نہیں ہوگی،
اور نہ کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد جمع ہوگا۔ سنن نسائی کے اندر جو ہے وہ یہ حدیث پاک جو ہے وہ موجود ہیں۔ حسد میں 5 خرابیاں ہیں۔ جو شخص حسد کرتا ہے، حسد کرنے کے اندر یہ یاد رکھے 5 خرابیاں ہیں۔ پہلی خرابی یہ کہ حاسد ہر اس شخص سے حسد کرتا ہے جس کو کوئی نہ کوئی نعمت دی گئی ہو۔ نمبر 2، حاسد جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں رہتا۔ نمبر 3، حاسد اللہ کے فضل سے بخل کرتا ہے۔ اللہ جس پر چاہے اپنا فضل جو ہے وہ کرتا ہے۔ نمبر 4، حاسد اللہ تعالیٰ کا برا چاہتا ہے اور ان سے نعمت کے زوال کی تمنا کرتا ہے۔ حاسد جو اولیاء اللہ کا برا چاہتا ہے، اولیاء اللہ کا برا چاہتا ہے اور ان سے نعمت کے زوال کی تمنا کرتا ہے۔ اور 5ویں بات یہ کہ حاسد جو ہے یہ شیطان کا پیروکار ہوتا ہے۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ انسان کسی شخص کے پاس کوئی نعمت دے کر یہ خواہش کرے کہ اس کے پاس سے وہ نعمت زائل ہو جائے، خواہ اس کو وہ نعمت نہ ملے۔ اگر اس کی قدرت میں اس نعمت کو چھیننا ہو تو وہ اس نعمت کو چھین لے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حسد سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، اور اس صورت میں ہر وہ شر داخل ہے جس کا انسان کے دین یا اس کی دنیا میں خطرہ موجود ہے۔ تو یہ جو دونوں صورتیں ہیں، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، ان دونوں صورتوں میں جو ہے وہ ہر طرح کے شر سے جو ہے وہ پناہ طلب کرنے کا حکم ہے، خواہ وہ انسانوں کا شر ہو، خواہ وہ جنوں کا شر ہوں، خواہ وہ کسی قسم کا جو ہے وہ شر ہوں، اس سے پناہ مانگنے کا جو ہے وہ حکم ہے۔ حسد کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم ہے، جادو کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ تو دعا ہے کہ اسی طرح ایک روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ کوئی شخص اگر رات کو سوتے وقت معوذتین پڑھتا ہے، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتا ہے، تو کبھی بھی جادو جو ہے وہ اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔